السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت شاہ بلاول رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد ہرات کے رہنے والے تھے۔ شہنشاہ ہمایوں کے ہمراہ ہرات سے ہندوستان آئے۔ وہ شیخو پورہ میں آباد ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سید عیسیٰ ایک با کمال بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید عثمان ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سن 976 ہجری میں شیخو پورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید بلاول ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا نے تعلیم حاصل کرنے کے واسطے آپ کو لاہور بھیجا۔ لاہور میں آپ نے شیخ فتح محمد سے تعلیم حاصل کی۔ تھوڑے عرصے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ تحصیل علوم ظاہری سے فارغ ہوئے۔ ایک دن دریا کے کنارے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت شیخ شمس الدین سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرتے محبت سے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو صحبت میں رہنے کی تاکید کی اور آپ سے فرمایا، تمہارا حصہ میرے پاس ہے، وہ امانت ہے، اس کو مجھ سے لے لو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ شمس الدین کے مرید ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سائم الدہر زہد و تقوی میں امتیازی شان رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے آثار ریاضت نمایاں تھے۔ ابتدا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال بہت تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد دریا کے کنارے ایک پیڑ کے نیچے سو رہے تھے اور آپ برابر میں کھڑے تھے۔ ایک شخص آیا اور لکڑیاں توڑنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، جب ان کے پیر و مرشد جاگ جائیں تب پیڑ پر چڑھنا اور لکڑیاں توڑنا۔ وہ شخص نہ مانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حرکت پر غصہ آیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی طرف بغور دیکھا، وہ شخص پیڑ سے نیچے گرا اور فوراً مر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد بیدار ہوئے۔ اس شخص کو مرا ہوا دیکھ کر سب حال پوچھا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ ہوا تھا وہ سب اپنے پیر و مرشد کے گوش گزار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے سن کر فرمایا کہ اچھی بات نہیں ہے، جو اپنے کو فقیر کہتے ہیں وہ غصہ کریں۔ جلالی کیفیت سے باز آنے کی یہ ترکیب ہے کہ ایک حجرے میں تنہا رہ کر قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہو۔ چنانچہ کئی سال آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حجرے میں رہے اور تلاوت قرآن پاک میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوشاک مکلف ہوتی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر عام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مرغوب غذا چولائی کا ساگ تھا۔ رات کو 3 قرآن پاک ختم کرتے، لوگ پانی کا کوزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس پر کچھ پڑھ کر دم کرتے، وہ پانی مریضوں کو پلایا جاتا۔ بہت سے مریض اس کی برکت سے اچھے ہوتے۔ ایک چور بنیت چوری آپ کے باورچی خانے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی اندھا ہو گیا۔ صبح ہونے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے داروغہ باورچی خانے سے فرمایا کہ ایک شخص باورچی خانہ میں چھپا بیٹھا ہے، اس کو دگنا حصہ دو کہ وہ رات سے بھوکا ہے۔ جب وہ شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا، معافی کا طلبگار ہوا، مرید ہوا اور اس کو دکھائی دینے لگا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید شیخ ابو طالب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ بارش نہ ہونے سے فصل خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ وہ دعا کا طالب ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے پورے علاقے میں خوب بارش ہوئی۔